بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر صاحب موجود ہیں۔ آپ ماشاءاللہ کاشتکاروں کی آواز ہیں اور ملک بھر میں ارباب اختیار تک کاشتکاروں کی آواز پہنچانے میں ایک روح رواں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کاشتکار گوناگون مسائل کا شکار ہے اور اس کی کسی پلیٹ فارم پر وہ سنوائی نہیں جو ہونی چاہیے۔ السلام علیکم جناب خالد کھوکھر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اب ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے سے پاکستان کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے کاشتکاروں کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور ان کی آواز ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمیں بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو زراعت ہے، اس کی جو پیداوار ہے دن بدن، چاہے وہ کپاس ہو چاہے گندم ہو، وہ پستی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ جی، میرے خیال میں مین وجہ جو ہے کہ ہم ایگریکلچر سے جو پروڈیوس لیتے ہیں پاکستان میں وہ 14 سے 15 ہزار ارب روپے کی ہے، لیکن اس کے اوپر حکومت کی طرف سے کسی بھی سیکٹر پہ اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ ایگریکلچر کی GDP کا 0.18 ہے۔ انڈیا کی اتنی بڑی GDP ہے، ان کا 0.67 ہے، اس طرح چائنا ہے وہ 0.78 ہے، اور برازیل نے اگر چند سالوں میں ترقی کی ہے تو واحد وجہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، اور ان کا ریسرچ کا بجٹ ان کی ایگریکلچر کی GDP کا 1.75 ہے، اسی لیے وہ اوپر چلے گئے۔ پاکستان میں زراعت کے اوپر کبھی بھی کوئی انویسٹمنٹ کسی دہائی میں نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی۔ جو ہماری کپاس کی پروڈکشن تھی، جو ہماری کیش کراپ ہے، وہ تھی کوئی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل پاکستان کی، انڈیا 1 کروڑ 10 تھا۔ آج انڈیا 4 کروڑ کو کراس کر چکا ہے اور ہم 46 لاکھ بیل پہ آ گئے ہیں۔ ہم نے کشکول کا سائز تو بڑا کر لیا ہے، لیکن ہم اپنی زراعت کو ہم نے ترقی دی جہاں سے ہم نے ترقی کرنی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہماری جو ٹوٹل امپورٹ ہے پاکستان میں، تمام سیکٹر کی جو امپورٹ ہے وہ 80 سے 81 بلین ڈالر کی بنتی ہے، اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ 32 بلین ڈالر کی بنتی ہے۔ اب ایکسپورٹ میں جو ایگریکلچر کا حصہ ہے، صرف اور صرف جو ٹیکسٹائل ہے وہ بھی ایگریکلچر میں آتا ہے، 20 بلین کی وہ ہے، 3-4 بلین ڈالر کی اور باقی ہے، یعنی کہ 23-24 بلین ڈالر کی ایگریکلچر سے ایکسپورٹ ہے، باقی تو 6-7 بلین ڈالر بنتی ہے۔ اس لیے ہمارا جو مین سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر ہے، جس کے اوپر حکومت نے نہ توجہ دی، نہ ایسی پالیسیاں بنائی گئی، نہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اپنایا گیا، نہ لیٹسٹ مشینری لائی گئی یہاں پہ، نہ ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی، یعنی کہ اسی لیے ہماری پیداوار دنیا سے بہت کم ہے جی اس وقت۔ نہیں کھوکھر صاحب، آپ بھی طویل عرصے سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ مسلسل یہ مطالبہ دہرا رہے ہیں کہ زرعی پالیسی بنائی جائے، زرعی پالیسی بنائی جائے، تو کیا ریزن ہے زرعی پالیسی کی طرف حکومت کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں جی، ہم نے آج سے نہیں جی، جب ہم نے ہوشی نہیں سنبھالا تھا اس وقت سے ہم نے اپنا بیڑا غرق کیا۔ ہماری جو لائل پور زرعی یونیورسٹی تھی، جب لدھیانہ میں یونیورسٹی بنی تو انہوں نے ماڈل لائل پور کو لیا۔ آج بھی انڈیا والے ایک فخر محسوس کرتے ہم لائل پور ماڈل ہیں، ہم نے اپنا لائل پور ماڈل تباہ کر دیا، اس سے ریسرچ بھی لے لی، ایکسٹینشن بھی لے لی۔ ہم نے ریسرچ کا الگ ادارہ کھڑا کر دیا، ایکسٹینشن کا الگ کھڑا کر دیا۔ اب ہمارا جو بچہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ بابو بن کے آتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ اگر آپ ایک میڈیکل کالج میں ایک بچہ داخل ہو، ساتھ ہسپتال نہ ہو، تو وہ جب نکلے گا تو وہ ڈاکٹر تو نہیں ہوگا، وہ بابو ہوگا، کتابیں پڑھ کے آیا ہوگا۔ حالانکہ وہاں پہ وہ ریسرچ ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو 1 سال کے لیے ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ہم نے بابو پروڈیوس کیا ہے، اور کوئی اس کا فیلڈ ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہاں پہ ریسرچ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ریسرچ اس سے لے لی گئی ہے، ایکسٹینشن اس سے لے لی گئی ہے، اس لیے ہم نے جان بوجھ کے سارا کچھ کیا یہ۔ تو اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ کیا دیکھتے؟ ایک تو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ جی ہمارے یہاں جو ریسرچ پر جو حکومت نے انویسٹ کرنا ہے وہ نہیں کر رہی، تو کیا جو ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں وہ بھی ریسرچ کی جانب تندہی سے کام کر رہے ہیں، یا جو پروڈیوس کرنا چاہیے تو انہیں وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی، میں ریسرچ کے اداروں کو بلیم نہیں کر سکتا، اس لیے جب ہم نے ان کو سورسز نہیں دیے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ملتان میں جو ریسرچ کا ہمارا پاکستان کا کاٹن ریسرچ کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ CCRI ہے، سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ آج بھی اگر اس کے ملازمین، جو اس کے سائنسدان وہاں پہ وہ احتجاج پہ ہیں کہ انہیں تنخواہ نہیں مل رہی، تو ہم ان کا گریبان نہیں پکڑ سکتے۔ اس لیے وہ میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرے کا قصور ہے، حکومت کا قصور ہے۔ اگر ہم اپنے سائنسدانوں کو تنخواہ نہیں دیتے
بر وقت ان کو پیمنٹ نہیں کرتے تو وہ کام خاک کریں گے. اگر ان کو ریسرچ کا بجٹ نہیں دیتے تو کیا کام کریں گے وہ. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہماری جو کاٹن کی جو پروڈیوس ہے وہ 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی تھی، جو آہستہ آہستہ کم ہو گئی، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا اقدام اٹھائے جانے چاہیے کہ اس کی پیداوار؟ میں آپ کو ہماری جو 1 کروڑ نہیں تھی، 92 میں 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی. 2014 میں ہم 1 کروڑ 44 لاکھ پہ پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ہم پیچھے دیکھیں. دنیا میں جو بی ٹی ٹیکنالوجی ہے، بی ٹی کاٹن، وہ آئی ہے 1998 میں. انڈیا نے اس کو اڈاپٹ کر لیا 2002 میں. ہم اس کو باقاعدہ طور پہ آج تک صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر سکے. دنیا یعنی کہ بولگارڈ 4-5 پہ چلی گئی ہے. ہمارے پاس اب بولگارڈ 3 کا جین آ رہا ہے، جو جب وہ جین ایکسپائر ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کو لے آتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں چوری کا جین. صحیح. یعنی ہم نے ٹیکنالوجی کو اپنایا ہی نہیں ہے، ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ کی نہیں، ہم نے زراعت کو نمبر 1 پرائرٹی نہیں دی. اب میں آپ کو عرض کروں نا، آپ کا ملک زرعی ملک ہے، آپ کے پاس زراعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ آئی ٹی میں آگے نہیں ہیں، آپ انڈسٹری میں آگے نہیں ہیں، آپ کے پاس انڈسٹری میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. آپ کے پاس ہے تو زراعت، لیکن زراعت کی پیداوار میں آپ کو عرض کروں کہ جو ہماری گندم کی پیداوار آج سے 40 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے پر ایکڑ کے حساب سے. ہم اس پہ نہیں بڑھے. ہم نے سیڈ ٹیکنالوجی نہیں حاصل کی، ہم نے سیڈ پہ کام نہیں کیا. ہمارے پاس طاقتور سیڈ نہیں ہے. ایک وہ مشہور ہے نا کہ بیج جاندار فصل شاندار. ہمارے پاس وہ جاندار بیج ہی نہیں آیا. ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. پھر ہمارا جو کاسٹ آف پروڈکشن دنیا سے زیادہ ہے، ریجن وائز زیادہ ہے. ہم اس انپٹ سے استعمال نہیں کر سکتے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے جی. ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن میں انڈیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اگر آپ انڈین کاشتکار کو لے لیں تو اس کو یوریا پاکستانی روپیز میں ملتا ہے کوئی تقریباً 700 روپے میں. ہمیں مل رہا ہے وہ 3,000-3,200 میں. انڈین کاشتکار کو یہی ڈی اے پی ملتی ہے تقریباً کوئی پاکستان 3,000-3,500 روپے میں. ہمیں مل رہی ہے 10,000 روپے. اسی طریقے سے انڈین کاشتکار کو ڈیزل سستا ملتا ہے زراعت کے لیے، گرین ڈیزل کے نام سے. بجلی اس کو مفت ملتی ہے ڈیلی 8 گھنٹے. ہم بل ادا نہیں کر سکتے. یعنی ہماری ترجیحات میں زراعت نہیں ہے. اس وقت تو وقت کی ضرورت ہے کہ ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کی جائے. تو کھوکر صاحب تھوڑا سا یہ فرمائیں کہ جو ہماری جو ان پٹس ہیں یا ہماری جو پیداواری لاگت ہے وہ بہت زیادہ ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک تو ہمارے کاشتکار کو لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہے، اس کی پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہماری پروڈیوس کا بیج اچھا نہیں ملتا. تو آخر اس کی بہتری کی طرف تو ہم نے جانا، ہماری معیشت کا انحصار اسی زراعت پر ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس میں کہ کیا اسٹیپس ہونے چاہیے حکومتی سطح پر یا کاشتکار کے لیول پر؟ کیا ہونا چاہیے؟ چھوٹے کاشتکار کیا کرے، بڑا کاشتکار کیا کرے تاکہ ہماری پیداوار جو بہتر ہو؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نا چھوٹے بڑے کاشتکار میں اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. یہ نا سیاسی لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے اکنامک ایشو کو سوشل ایشو بنا دیتے ہیں. چھوٹا کاشتکار بڑا کاشتکار، ووٹ لینے کے لیے. انہیں پتہ ہے چھوٹا کاشتکار زیادہ ہے. پرابلم سب کے ہیں. چھوٹے کاشتکار کے بھی مسائل ہیں، بڑے کاشتکار کی مسائل ہیں. ہمیں چھوٹے بڑے کاشتکار کو چھوڑ کے ہمیں اپنی ایگریکلچر زراعت کو ترقی دینی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں گندم کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں کپاس کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں کتنی دالیں چاہیے. آج آپ یہ دیکھیں نا کہ بدقسمتی ہماری کہ ہماری اس وقت ایگریکلچر پروڈیوس کی 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی ہماری امپورٹ ہے. کیا ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہے کہ ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں؟ کیا باعث شرم نہیں ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں؟ ہم 4 سے 5 بلین ڈالر کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں، ہم بیج امپورٹ کرتے ہیں، ہم تمام قسم کا ہائیبریڈ سیڈ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم چاول کا سیڈ ہائیبریڈ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام سورسز نہیں دیے تھے؟ ہم نے کام نہیں کیا. ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ زراعت ہماری ترجیحات میں نہ تھی، نہ ہے، مجھے لگتا ہے ہوگی بھی نہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں اب تک مختلف حکومتیں آئی ہیں، ماشاء اللہ کے پیریڈ بھی رہا، تو کوئی اس میں پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ کس حکومت نے قدرے زراعت کی طرف توجہ دی ہو؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا جی، میں ایک مثال لوں. کسی حکومت نے کوئی اس میں ریٹ بہتر ملے ہوئے، لیکن ریسرچ کے اوپر کسی حکومت نے بھی انویسٹمنٹ نہیں کی. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ریسرچ جی، کو فوکس کرنا چاہیے. لیکن جی جب تک ہماری پیداوار نہیں بڑھے گی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں ہو سکتی. صحیح. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی جی. ریسرچ پہ توجہ نہیں ہے. اس وقت جو ٹائم ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں خصوصاً، فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے، واٹر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. اور اگر فوڈ سیکورٹی کو ترجیح میں شامل نہ کیا، آپ کے پاکستان کو اگر محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد تو اس زراعت نے. اس میں آپ کو میں مثال دے سکتا ہوں کہ 9/11 ہوا، پاکستان پہ پابندیاں لگی.
زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، پابندیاں لگی، زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا. 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا. کووڈ-19 میں اگر لاک ڈاؤن کیا، الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرا اس زراعت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اب مجھے حالات بہت خراب لگ رہے ہیں جی. اگر آپ کو گندم امپورٹ کر، ڈالر تو آپ کے پاس ہے نہیں. بالکل صحیح. یہاں بدقسمتی یہ ہے جی کہ اپنے کاشتکار کے اوپر انویسٹ نہیں کی جاتا، اپنی زراعت کے اوپر انویسٹ نہیں کیا جاتا، ڈالر دے کے یوکرائن رشیا کے کاشتکار سے گندم منگوائی جاتی ہے. تو کھوکھر صاحب آخر کیا وجہ ہے؟ حکومت اس طرف کیوں نہیں توجہ کرتی؟ آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے کاشتکاروں کے پلیٹ فارم کو لیڈ کر رہے ہیں، تو جہاں جہاں گیپ ہے وہ ان کیا گیپ ہے؟ دیکھنا گیپ ہی گیپ ہے جی. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، زراعت بات کی بات ہے، پاکستان کے ساتھ بھی سنسیئر کوئی نہیں ہے. صحیح. پاکستان پہ ایشو پہ کوئی نہیں بات کرتا. آپ جا کے پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، پارلیمنٹ میں ایک اٹھے گا عمران خان کا دفاع کرے گا، ایک نواز شریف کا دفاع کرے گا، ایک زرداری کا دفاع کرے گا، ایک بلاول کا دفاع کرے گا، ایک فضل الرحمان کا دفاع کرے گا، ایک سراج الحق کا دفاع کرے گا. کبھی کوئی دیکھا کسی نے اٹھ کے پاکستان کے لیے بات کی، پاکستان کا کسی نے دفاع کیا ہوا؟ وہاں پہ تو ذاتی دشمنیاں بن گئی، ایک دوسرے پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے. مثبت پہلو پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوتا. میں عرصہ دراز سے سن رہا ہوں جی. اگر اس پہ ہم کام کر رہے ہوتے، آج اگر ہماری کاٹن 2 کروڑ بیل ہو جاتی ہے، 1 کروڑ 28 سے 1 کروڑ 44 سے اوپر چلے، 2 کروڑ پہ چلے جاتے، آج ہمارے ہاتھ میں کشکول نہ ہوتا. بالکل صحیح بات. آج ہم IMF کے پیچھے نہ بھاگ رہے ہوتے. آج دنیا میں ہم ذلیل و رسوا نہ ہو رہے ہوتے. ہمارے پاس آج بھی صرف اور صرف زراعت ہے اس کشکول کو توڑنے کے لیے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے یہاں پہ. کھوکھر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں ریسرچ کی کمی ہے، اس پر جتنا انویسٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، تو ایک عام سیکٹر ایسا بھی ہے جس میں جو فصلوں پر بیماریاں آ جاتی ہیں یا کیڑے آ جاتے ہیں، ان کی پیسٹی سائیڈ ہے یا پھر کھادیں ہیں، اس حوالے سے بھی کاشتکاروں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے جو حل طلب ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پہلی بات ہے کہ کاشتکار کی ٹریننگ ہی نہیں ہے یہاں پہ. ٹریننگ سے مراد میں آپ کو یہ لوں، آپ کے پنجاب کے تقریباً کوئی 30,000 موازیات ہیں. آپ کے پاس ایگریکلچر جو افسر ہیں ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کو 550 ہے، جس کا 100% کام یہ ہے کہ وہ صرف کاشتکار کے پاس جائے، فارم پہ جائے، ایڈوائزری دے اس کو. بالکل ایسے. آج وہ کیا کام کر رہا ہے؟ جمعہ بازار، اتوار بازار، پیسٹیسائڈ، فرٹیلائزر، سپورٹ پرائس کہ وہ مجسٹریٹ بنتے ہیں وہ، اس کے علاوہ ڈینگی، کرونا، یہ کام وہ کرتا ہے. فارم پہ تو وہ جاتا ہی نہیں. یعنی کہ کاشتکار کو 2 چیزوں کا ایشو ہے، اسے ایکسٹینشن سروس کا ایشو ہے، ایڈوائزری کا ایشو ہے اسے، اور اس کو فائنینشیل ایشو ہے. یہ 2 ایشو ریزالو کر دیں، گندم آپ کی کل پوری ہو جائے گی. اچھا کھوکھر صاحب، ایسے ہے کہ آپ یعنی کہ ہمارا چونکہ زرعی ملک ہے، آپ بھی ایک بڑے پلیٹ فارم کو لیڈ کر رہے ہیں، تو حکومت کسی جگہ ایسی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی لائزان بھی کرتی ہے کہ جی ہم آپ سے لائزان کرتے ہیں تاکہ ہم کاشتکاروں کے مسائل حل کر سکیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے سیاستدان، حکومتیں، وہ زراعت پہ بھی پالیٹکس سیاست کرتے ہیں. غلط پیکج اناؤنس کرتے ہیں جو دیے نہیں جاتے. اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، پرائم منسٹر لیول پہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، لیکن کاشتکار تک وہ کبھی بھی نہیں پہنچے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو فوڈ سیکورٹی ہے. ہمیں چاہیے، اور اس کو کور کرنا 6 مہینے میں ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو تقریباً 1 سال کے بعد ہمیں کسی چیز کی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آج جو ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیفرنس ہے وہ تقریباً کوئی 48 ارب ڈالر کا ہے. اگر اس کو ہم فل کرنا چاہیں، صرف ایگریکلچر سے ہم فل کر سکتے ہیں. ایگریکلچر کی ویلیو ایڈیشن سے کر سکتے ہیں، پیداوار بڑھا کے کر سکتے ہیں. صرف ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، ہم کشکول توڑ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی. پچھلی حکومت عمران خان صاحب کی تھی، انہوں نے بڑا کہا عوام کو کہ ہم جی زراعت پر فوکس کر رہے ہیں اور ہم زراعت کو اٹھائیں گے، تو کیا ان کا بھی کوئی یہ صرف نعرہ ہی تھا یا کوئی انہوں نے فوکس کیا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میں تو آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حکومت میں جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی ایگریکلچر کے اوپر، کسی بھی حکومت میں وہ نہیں ہوئی انویسٹمنٹ. لیکن ہم کھوکھر صاحب دیکھتے ہیں کہ ہماری زراعت کے ساتھ جو حکومت میں بھی لوگ آئے وہ ایسے لوگ تھے جن کا زراعت وہ خود بذات خود بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے کاشتکار ہیں، اور ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے، جن میں ہم نام لے سکتے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب کا نام لے سکتے ہیں، فخر امام صاحب کا نام لے سکتے ہیں، سکندر بوسن صاحب کا نام لے سکتے ہیں، حسین جانیہ گردیزی صاحب کا نام لے سکتے ہیں. وہ سارے لوگ زراعت کے ساتھ، فوڈ سیکورٹی کے ساتھ منسلک ہوئے. میں نے ان لوگوں کو وہاں پہ
اس مافیا کے سامنے بے بس دیکھا ہے۔ تو آخر کیسے ہم اپنا معیشت کو چلائیں گے؟ کشکول ہی ہماری مطلب قسمت بن کے رہ جائے گی؟ سر ان للہ و انا الیہ راجعون، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ یعنی کہ کاشتکار جس طرح آپ نے فرمایا کہ زراعت ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی معیشت کو اٹھا سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں، تو اگر ہم اس پر ہی ان للہ پڑھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے علاوہ اور چارہ کیا میرے پاس؟ دیکھیں میں تو کاشتکار ہوں، میں تو محب وطن ہوں، میں تو اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح بات۔ میرا جینا بھی پاکستان میں، مرنا بھی پاکستان میں، میری اولاد ادھر، جداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، قبریں ادھر، میرا ایمان بھی ادھر ہے۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، بدقسمتی سے ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ، اولادیں باہر، جدادیں باہر، تعلیم باہر، صحت باہر، سیر و سیاحت باہر، ایمان تک باہر ہے، تو کیسے ترقی کرے گا یہ ملک؟ پچھلے سال ہماری گندم کا جو ریٹ تھا کاشتکار کو ملا 2200 روپیہ۔ 2200 بھی اس کو نہیں ملا اس لیے کیونکہ تمام اخراجات اس کے تھے، لوڈنگ، بھرائی، ٹرانسپورٹیشن، فوڈ سینٹر پہ پہنچا کے دی، کاشتکار کو 2100 روپے ملا۔ وہی گندم اینڈ کنزیومر کو، ہمارے غریب آدمی کو 4000، 4500، 5200 تک ملی۔ یعنی کہ کاشتکار کو انٹرنیشنل پرائس سے 17 سے 1800 ارب روپیہ کم ملا کاشتکار کو انٹرنیشنل پرائس سے۔ جی بالکل ایسے۔ اور پھر اینڈ کنزیومر، ایک غریب آدمی، ایک رکشہ چلانے والا، ایک ریڑھی چلانے والا، اس کو بھی فائدہ نہ ہوا۔ ہم نے پچھلے سال منجی بیچی، اس سے پچھلے سال جو منجی تھی ہم نے بیچی تقریباً 1800 2000 روپے من، وہ منجی بعد میں 5000 روپے من بکی۔ ابھی ہم نے جو منجی بیچی سپر کی 3800 4000 میں بیچی ابھی اس سال، آج اس کا ریٹ 8500 سے 9000 روپے ہے۔ کون کھا رہا ہے؟ اس پہ کنٹرول کرنا کسان تو نہیں کر سکتا، وہ کسان کا کام نہیں ہے۔ کسان تو نائب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے، روکھی سوکھی کھا کے آرام سے سکون کی نیند سوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دیکھیں نا، کسان کا کبھی جو جنون کسان ہے، جو سردی کی راتوں میں پانی لگاتا ہے، جو گرمی، سخت گرمی میں خاتون کھڑے ہو کے آپ کے لیے منجی کاشت کر رہی ہوتی ہے گرم پانی میں، کبھی آپ نے اس کے جذبات دیکھے ہیں؟ کبھی وہ اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر سکی ہے؟ وہ خاتون دن رات کام کرنے والی، میں آپ کو عرض کروں کہ اس کو کس چیز کی قیمت ملتی ہے؟ اس کو دودھ کی قیمت نہیں ملتی، اس کے خالص دودھ سے صنعت کار کا پانی مہنگا ہوتا ہے، اس کو کسی فصل کا ریٹ نہیں ملتا۔ منڈی میں صبح اور ریٹ ہوتا ہے، دوپہر اور ہوتا ہے، شام اور ہوتا ہے۔ اگر منڈی میں ہم نے آلو آ کے بیچا 20 روپے کلو، آپ باہر ریڑھی سے اسی وقت جا کے 50 روپے کلو لے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں میکنزم نہیں ہے، پالیسیاں صحیح نہیں ہیں، گورنمنٹ کی ریاست کی ریٹ نہیں ہے، اس لیے مر کون رہا ہے؟ کاشتکار اور اینڈ کنزیومر۔ تو جو مڈل مین کا جو کردار ہے، جو کاشتکار کے جو زبوں حالی کا باعث بن رہا ہے، اس کے لیے آپ ہمیں کوئی تجویز ایسی جو آپ نے حکومت کے سامنے بھی رکھی ہے اور یہاں ایک پبلک فورم پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریاست کی ریٹ نہیں ہے جی کسی چیز کے اوپر بھی۔ فرض کیا جو آڑتی ہے اس کی جو ایک فیس مقرر ہے وہ 2% ہے، وہ لیتا 8% ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ حکومت وہاں پہ ریاست ناکام ہے، ریاست کی کوئی ریٹ نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ایک چیز 20 روپے خرید کر کے اسی وقت 50 روپے بک رہی ہو۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں نا، ہم نے کاشتکار کس چیز کو بلیک کرتا ہے؟ مجھے آپ خود بتا دیں، کچھ بلیک نہیں ہو کسی چیز میں کاشتکار شامل ہو۔ میں آپ کو عرض دوسروں کروں، کو رحم کرم پر میں آپ کو عرض کروں، ذمہ دار کو آج سے نہیں جی، اس کا نام دیا گیا جاگیردار۔ اگر میں آج سے 40 سال پیچھے چلا جاؤں تو ہمارے یہاں پنجابی فلمیں لگتی تھی، اس میں اس وقت واحد میڈیا کا جو ذریعہ تھا وہ فلم تھی۔ جتنے بھی ٹانگا چلانے والے، رکشہ چلانے والے، ریڑھیوں والے سب آ کے فلم دیکھتے تھے، وہ پنجابی فلم۔ وہاں پہ دکھاتے یہ تھے کہ علاقے کا ذمہ دار جاگیردار غریب کی لڑکی کو اٹھاتا ہے، ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی علاقے کا جو گنڈا ہے، کن ٹوٹا ہے، مفلر ڈالا ہوا ہے، وہ آپ کو اس کو سیو کرتا ہے، وہ ہیرو ہوتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتے اس جاگیردار کو گالیاں دے رہے ہوتے تھے۔ حالانکہ جو میں نے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں دیکھا ہے، تو ہمارے بزرگ وہ عزتوں کے رکھوالے تھے، وہ شادی خوشی کی غمی پہ غریبوں کو سپورٹ کرتے تھے، پورا سال سپورٹ کرتے تھے۔ بالکل مختلف دکھایا گیا ذمہ دار کو، کاشتکار کو۔
کاشتکار تو دیکھیں نا اس کا تو شیوہ پیغمبری ہے، ہر چیز اگا کے اللہ کے حکم سے آپ کے ٹیبل تک پہنچاتا ہے، وہ دن رات کام کرتا ہے، اور 365 دن کام ہے اس کا، کوئی دن چھٹی نہیں ہے کاشتکار کی۔ لیکن کیا اسے اس ملک میں پاکستانی اور انسان تسلیم کیا گیا؟ کیا اس کو یہاں پہ مفت اور بروقت کسی جگہ پہ انصاف مل سکتا ہے؟ کسی جگہ پہ بتا دیں، پولیس میں، وابڈا میں، کسی بھی آفس میں عام کاشتکار کو مفت اور بروقت انصاف لکھ دے دیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کلمے پہ نام پہ بنائی ہے۔ اور ایک سچے پکے مسلمان اور محب وطن کو اگر اس ملک میں مفت اور بروقت انصاف نہیں ملتا تو پھر میں یہی کہوں گا نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بہت مہربانی کھوکھر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، مہربانی۔ تھینک یو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، خالد محمود کھوکھر صاحب نے کاشتکاروں کے مسائل جس درد بھرے انداز میں ہمیں بیان کیے، وہ آپ نے بھی سنے اور ہم نے بھی سنا۔ انہوں نے بخوبی یہ کہا کہ جب تک حکومت اپنی رٹ قائم نہیں کرے گی، کاشتکار کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گی، تو جس طرح آج حکمرانوں کے ہاتھ میں کشکول ہے اور قوم کا مقدر یہ کشکول بنا ہوا ہے، شاید ہم اس کشکول کو کبھی نہ توڑ سکیں۔ آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں۔ آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔